حکایت نمبر 15 عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان نے جب مرغابی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے تو پھر طوفانی بلا سے اس کو کب گلہ و فریاد ہے۔ مرغابی طوفان سے مغلوب نہیں ہوتی بلکہ موجوں کے نشیب و فراز پر غالب رہتی ہے۔ اسی طرح جان عاشق طوفان و حوادث سے متاثر ہوئے بغیر اپنے دلبر کی یاد میں مست رہتی ہے۔ عاشق صادق کشتہ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازلی سعادت مندوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف نامی ایک یہودی کے غلام تھے۔ امیہ کی اسلام دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا زر خرید غلام مسلمان ہو گیا ہو۔ میں خانہ بہدت کا یہ مستانہ کیف و مستی میں کھویا رہتا تھا۔ حق تعالیٰ کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کر دیا۔ جان عاشق نے جب محبوب کے ہاتھ میں خنجر عشق دیکھ لیا تو بے خوف و خطر مقتل کی جانب دوڑ پڑی۔ اے محبوب حقیقی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں نعرہائے عشق مجھے اچھے لگتے ہیں اور قیامت تک اے محبوب اسی طرح مستانے نعرے لگانا چاہتا ہوں۔ سربریدہ عشق حق کے سامنے اگر 100 خندقیں بھی ہوں، اس کے درد عشق کے سامنے ان کی حیثیت ایک مزاح سے زیادہ نہیں۔ اس کی ایک تڑپ تمام خندقوں کو عبور کر لیتی ہے۔ اس کا دربار باطن ظاہری تقالیب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ احد لگانا تھا۔ یہودی کا غیظ و غضب ان پر ظلم اور زود و کوب کی صورت میں برس پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، پھر گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹتا اور کہتا کہ آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرأت نہ کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان حال عرض کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جرم میں یہ کفار مجھ کو قتل کر رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں۔ اے محبوب حقیقی، آپ بھی آسمان دنیا پر تشریف لائیے اور اپنے عاشق کے اس تماشے کو دیکھیے کہ کیسا اچھا تماشا ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوچے یار امتحان گاہ عشق سے گزر رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خستہ حال اور لہو لہان حالت میں احد احد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ عاشق کی آواز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوئے محبوب حقیقی محسوس ہوئی، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو لذت ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق زار کو کہنے لگے کہ تم دل میں اللہ کو یاد کر لیا کرو، اس موذی کے سامنے ظاہر مت کیا کرو، یہ ملعون ناحق تجھے ستاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے، یہودی ان کو بری طرح زود و کوب کر رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تو اس ظالم یہودی کے سامنے زخم خوردہ تھا، لیکن ان کی روح حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ قرب میں مست و خواب عشق ہو رہی تھی اور بہار لازوال لوٹ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی، کیوں اس ظالم کے سامنے نعرہ مست لگاتے ہو؟ دل میں خاموشی کے ساتھ احد احد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اچھا پھر میں توبہ کرتا ہوں کہ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے خلاف نہ کروں گا۔ اس مقام پر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سکوت و اخفاء کی نصیحت فرمائی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر توبہ کی، لیکن جب عشق آیا تو ان کی توبہ کو کھا گیا، یعنی توبہ ٹوٹ گئی۔ عاشق کو ذکر محبوب کے بغیر کب سکون ملتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزارہ مصائب و آلام کے باوجود راز عشق کو مخفی نہ رکھ سکے۔ عشق خونی جب اپنا چلہ کمان پر چڑھاتا ہے اس وقت ہزاروں سر ایک پیسے کے عوض بک جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار یہی ماجرا دیکھا کہ وہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کا نعرہ مستانہ لگا رہے ہیں، تو اس صورتحال کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور اگر حکم ہو تو آپ کا یہ خادم انہیں خرید لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی،
اس کالے جسم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا نور جلوہ گر ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے خریدار ہو گئے۔ ایمان اور عشق نے انہیں انمول بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیف و مستی سے سرشار نیم مدہوشی کے عالم میں احد احد کے نعرے لگا رہے تھے، اور وہ ظالم یہودی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کالے رنگ والا حبشی غلام مجھے دے۔ یہ سفید فام اور خوبصورت غلام قسطاس جس کی قیمت کئی ہزار دینار ہے، تم لے لو۔ اس یہودی نے غلام کے ساتھ رقم بھی مانگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منہ مانگی رقم ادا کی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق زار کو آغوش رحمت میں لے لیا۔ ہجر و فراق کے لمحے بیت گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاسی جان نے جو لطف اس وقت محسوس کیا، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں محبت کے آنسو تھے، اور فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ مجھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے کے شرف میں شریک کرنا؟ تو نے اس کو کیوں تنہا خریدا؟ اے پاکیزہ فطرت آدمی! حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں، اور میرا تو سب کچھ ہے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے۔ الہی، کیا شان ہے تیرے نام کی، کن ناقابل تسخیر قوتوں کا مخزن ہے تیری ذات پر ایمان، کیا عظمتیں ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طوق غلامی کی، جن کو یہ سرمدی نعمتیں تو ارزانی فرماتا ہے۔ وہ ذرے ہوں تو رشک آفتاب بن جاتے ہیں، وہ قطرے ہوں تو سمندر کی بے کرانیوں کے امین بن جاتے ہیں۔ سے حیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈالنی چاہیے۔